بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 11 اکتوبر 2020 کا دن ہے۔ میرے چینل پر تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات شیئر کی جاتی ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے دن کی مناسبت سے۔ ناظرین، 11 اکتوبر 1885 آج جمعیت علماء اسلام کے پہلے صدر اور پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی کا یوم پیدائش تھے۔ یہ تھے اصل علماء اسلام جن سے لوگ سیکھتے تھے، یہ تھے جمعیت علماء اسلام کی اصل پہچان۔ علامہ شبیر احمد عثمانی 10 محرم الحرام 1302 بمطابق 11 اکتوبر 1885 کو پردہ اعظم سے ظہور میں آئے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان چند جانباز علماء اور مخلص ترین لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مسلمانان ہند کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر آزادی کا پرچم ان کے ہاتھوں میں تھمایا، ان کے لیے آزادی مذہبی زندگی گزارنے کا پرخار راستہ ہموار کیا۔ 1885 کو ضلع بجنور میں غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد ماجد علامہ فضل الرحمن عثمانی سرکاری مدارس کے ڈپٹی انسٹرکٹر بھی تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلمید رشید اور ان کے صحیح علمی و سیاسی جانشین تھے۔ آپ نے 1908 میں دورہ حدیث کا امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا۔ مدرسہ برم میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو آپ کی زندگی کا خالص علمی اور تحقیقی ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا تکملہ لکھا، جو انہوں نے مالٹا جبل میں سورہ نساء تک لکھی تھی۔ اس تفسیر کی تکمیل آپ نے اس خوبی سے کی کہ بڑے بڑے علماء کو برتہ حیرت میں ڈال دیا۔ حدیث کے میدان میں آئے تو صحیح مسلم کی شرح فتح العلم عربی زبان میں تصنیف کر ڈالی۔ تدریس کے میدان میں آئے تو علمی جوہر دکھلائے۔ آپ کا شمار دارالعلوم دیوبند، کہنا مشق اور اعلیٰ مدرسین میں ہوتا ہے۔ آپ نے 1910 سے 1928 تک دارالعلوم دیوبند میں متوسط کتب سے لے کر صحیح مسلم تک کی تدریس کی۔ 1928 میں آپ جامعہ اسلامیہ ڈابل ضلع سورت چلے گئے، وہاں تفسیر و حدیث پڑھاتے رہے۔ 1935 میں دارالعلوم دیوبند کے صدر محترم قرار دیے۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا پہلو سیاسی، ملی اور ملکی خدمات کا ہے، جس کا باقاعدہ آغاز جنگ بلقان سے ہوا۔ آپ تحریک خلافت میں زبردست حصہ لیا۔ آپ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے زبردست رکن تھے۔ 1919 سے لے کر 1945 تک آپ اسی میں شریک رہے۔ بعد آپ نے مسلم لیگ میں شریک ہو کر تحریک پاکستان کو تقویت بخشی اور تحریک پاکستان کے حامی علماء پر مشتمل ایک جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے تشکیل دی، جسے آپ پہلے صدر آپ منتخب ہوئے اور نائب صدر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کا وجود ان دونوں حضرات کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ حضرات مسلم لیگ میں شرکت کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سواد اعظم کی رہبری نہ کرتے تو مسلم لیگ کی طرف ہوا کے رخ کو موڑنا اور نظریہ پاکستان کی طرف سے سیاست کے دائرے کا منہ پھیرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں جمعیت علماء اسلام کے صدر کی حیثیت سے ملک بھر کے دورے کیے، سرحد کے ریفرنڈم میں کامرانی حاصل کی، آزادی کشمیر کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کی تحریک کو اپنی علمی، تحقیقی اور سیاسی تجربات کی بنیاد پر کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء و مشائخ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ علامہ عثمانی محمود الحسن کے متلازہ میں سے تھے۔ 1325 کا مطابق 1908 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ تحصیل ہوئے۔ دورہ حدیث کے تمام طلبہ میں اول آئے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں فی سبیل اللہ پڑھاتے رہے۔ متوسط کتابوں سے لے کر مسلم شریف، بخاری شریف کی تعلیم دی۔ مدرسہ فتح پور دلی تشریف لے گیا، وہاں مدرس مقرر ہوئے۔ 1348 بمطابق 1930 میں آپ جامعہ اسلامیہ ڈابل تشریف لے گئے، وہاں تفسیر و حدیث پڑھاتے رہے۔ 1354 ہجری بمطابق 1936 عیسوی دارالعلوم دیوبند میں صدر محترم کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے ممتاز تلازمہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی، محمد ادریس قاندلوی، علامہ الدین مولانا بدر عالم میرٹھی، سید مناظر احسن گیلانی، حافظ الرحمن سپوہاری، قاری محمد طیب قاسمی، اظہر سلہٹی اور سید یوسف بنوری، بانی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری،
ٹاؤن کراچی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کی متعدد تصانیف ہیں جن میں قرآن کریم کی تفسیر عثمانی اور مسلم شریف کی نام مکمل شرح فتح المحلم زبردست علمی شاہکار ہے، جس کو بعد میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مکمل کیا۔ اس کے بعد اعجاز القرآن، اسلام کے بنیادی عقائد، العقل و نقل، فضل باری، شرح صحیح بخاری، الشباب اور مجموعہ رسائل ثلاثہ کے آپ کے علمی شاہکار ہیں۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام میں گزری۔ آپ کے کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی روح توڑا دی۔ سیاسی اور ملکی خدمات میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک خلافت میں آپ جمعیت علماء ہند کی مجلس عامہ کے زبردست رکن تھے۔ مسلم لیگ میں شریک ہو کر تحریک پاکستان کو تقویت بخشی۔ ایک جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے 26 اکتوبر 1945 کو تشکیل دی، جس کے آپ صدر منتخب ہوئے۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں بھی نمایاں کردار حصہ لیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باعث آپ نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قانون اسلام کی تجویز قرارداد مقاصد کے نام سے پاس کرائی۔ غرض یہ کہ تحریک پاکستان میں اگر ایک طرف دنیاوی حیثیت کے لوگوں کی خدمات ہیں تو دوسری طرف اتنی ہی علامہ شبیر احمد عثمانی کی دینی خدمات ہیں۔ آپ نے کراچی میں 15 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا سرکاری طور پر سب سے پہلے لہرایا۔ آپ نے ہی 12 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق پڑھایا تھا۔ 13 دسمبر 1949 کا مطابق 21 سفر المصفر 1369 کو 11:40 پر بروز منگل 64 سال کی عمر میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ علامہ شبیر احمد عثمانی کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، علامہ شبیر احمد عثمانی ایک بلند پایہ شخصیت تھے، اس حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں۔ آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی تاریخ میں دین کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہ